السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ الحمدللہ اچھے ہوں گے، اور اب تو ہم کو اچھا ہی رہنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ مبارک مہینہ آ رہا ہے نا، مبارک مہینے چل رہے ہیں، شعبان مبارک مہینہ، رمضان المبارک مہینہ آ رہا ہے، ہم کو اس کے استقبال کے لیے ابھی سے تیار ہونا چاہیے نا۔ دیکھیے، اگر ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی گیسٹ آنے والے ہوتے ہیں، تو ہم کتنا خوشیاں مناتے ہیں، ہم کتنی اس کی تیاریاں کرتے ہیں، ہم ہمارے گھر کو رنگتے ہیں، کلر کرتے ہیں، سنوارتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں، ان کا ویلکم کرتے ہیں، خوشی سے ویلکم کرتے ہیں نا۔ اور یہ تو اللہ کا مہینہ ہے، یہ تو اتنا مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہوا، اتنا مبارک مہینہ، اتنا فضیلتوں کا، رحمتوں کا، مغفرت کا، اتنا مبارک مہینہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مغفرت کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں سنتا ہے۔ اس مہینے میں مبارک رات ہے لیلۃ القدر، جس میں ساری دعائیں اللہ تعالیٰ ہماری انشاءاللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، تو ہمیں اس کے پہلے بھی تو تیاری کرنا چاہیے نا، اس کا بھی تو استقبال کرنا چاہیے نا، اس کے لیے ہم کو تندرست رہنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے لیے ہمیں بہت ابھی سے اس کی تیاری اپنی صحت کو لے کر بھی اور اپنے گھر کے معاملات کو لے کر بھی ضرور کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ اور اس مہینے کا استقبال کرنے کے لیے ہمیں شعبان ہی سے ذہن کو تیار کرنا چاہیے۔ شعبان کی 15 تاریخ سے پہلے ہمیں کثرت سے روزے رکھنا چاہیے۔ 15 تاریخ کا، 14، 15 تاریخ کے روزے کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور جس چیز کی ہم پہلے سے خوشی مناتے ہیں، جس چیز کی ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں، تو پھر جب وہ وقت آتا ہے تو ہمیں اور اس میں ہماری خوشی دوبالا ہو جاتی ہے نا۔ اور ابھی تو کیسے ہے نا کہ رمضان کے روزے گرمی میں آ رہے ہیں، تو ہمیں یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی اتنی گرمی ہے، پھر اب رمضان میں روزہ ہوگا، گرمی ہوگی، کتنی پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، چکر آئے گی، یہ ساری چیزوں کا ڈر ہمارے دل سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہم کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں ہمت دے دیتا ہے، کوئی اس میں ہمیں ڈرنے کی اور خوف کرنے کی ضرورت نہیں، الٹا ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی ہمت دے، اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی طاقت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا روزہ رکھنا، ایسا تقوی والا روزہ دار بنا کہ تو ہمارے روزے پہ راضی ہو جائے، تو ہمارے روزوں کو قبول کرے، تو ہماری چھوٹی موٹی جو بھی عبادتیں اس وقت میں ہوگی یا اس کے پہلے یا اس کے بعد، اللہ تو اسے قبول کرے۔ ہمیں اس کے لیے اللہ سے طاقت، ساری چیزیں مانگنا چاہیے، ہمت مانگنا چاہیے۔ اور رمضان مبارک آنے کے پہلے ہمیں اس کی تیاری ہماری ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، دماغی طور پہ تو کرنا ہی ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ، ہمارا آدھا وقت اتنی مبارک مہینے کے ایک ایک نیکی کا 10 گنا اللہ تعالیٰ ثواب ہمیں دیتا ہے، وہ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں خریداری میں، شاپنگ میں، اچھے اچھے پکوان بنانے میں۔ دیکھیے، بالکل بھی غلط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل بھی نہیں منع کیا ہے کہ تم روزے دار اچھے سے اچھا کھانا کھائے، اللہ تعالیٰ کو اس سے خوشی ہوگی، لیکن اس پہ پورا دن لگا دینا، اس پہ اپنا وقت ضائع کر دینا، اور اس کی خریداری میں باہر مارکیٹ میں گھومنا، یہ سارے وقت ضائع کر کے ہم جو نیک کام ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ تیاری کر لینا چاہیے کہ آپ لوگوں کو اپنے بچوں کی، اپنی جو بھی عید کی شاپنگ ہے وہ رمضان کے پہلے کر لینا چاہیے، جو بھی کپڑے ٹیلر کو دینے ہیں وہ پہلے کر لینا چاہیے۔ اور رمضان میں جو آپ کو تیاری کرنا ہے، دیکھیے سب گھر ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی گھر میں شوہر کو الگ الگ طرح کا ورائٹیز کھانے کو چاہیے ہوتی ہے، بچوں کو چاہیے ہوتی ہے، عورتوں کو یہ ساری چیزیں بنانی پڑتی ہے، اور اس کے لیے ان کو وقت نکالنا پڑتا ہے، اس کے لیے انہیں محنت کرنی پڑتی ہے، تو یہ ضروری ہے۔ تو جو چیزیں ہم رمضان کے پہلے تیار کر سکتے ہیں
جو چیزیں ہم لے کے فریزر میں ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں، جو چیزیں ہم پہلے، جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو 8-15 دن کے لیے اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں، اس کو رمضان کے پہلے کر کے ریڈی کر کے رکھ دو، تاکہ آپ اپنے شوہر کو بھی خوش رکھ سکے، اپنے بچوں کو بھی خوش رکھ سکے، اور اپنی عبادت کا وقت بھی نکال سکے، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ ہر وقت عبادت کا ہے، ہر وقت نیکی کرنے کا ہے، لیکن رمضان کا مبارک ایک خاص ہے نا، اس کو خوشی سے، اس کا ویلکم خوشی سے کیجیے، اس کا چاند خوشی سے دیکھیے، پورے اہتمام اشتیاق کے ساتھ رمضان المبارک کا چاند دیکھیے، اور کوشش کیجیے کہ چاند دیکھ کر چاند کی دعا پڑھیں۔ اب وہ چاند کی دعا کا مطلب میں آپ کو بتاؤں، خدا سب سے بڑا ہے، خدایا یہ چاند ہمارے لیے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کا چاند بنا کر طلوع فرما، اور ان کاموں کی توفیق کے ساتھ جو تجھے محبوب اور پسند ہے، اے چاند ہمارا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ ہر مہینے کے چاند کو دیکھ کے دعا پڑھنی ہے ہمیں، اور رمضان کے چاند کی تو ایک بات ہی الگ رہتی ہے نا، اس کی تو خوشی الگ رہتی ہے، آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا ہے تب بھی آسمان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ کب وہ باریک سا چاند دیکھے اور ہم اس کی خوشیاں منائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خوشیاں منانا نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مبارک مہینہ نصیب کرے، ہر کسی کو، ہر سب کو ایمان کے ساتھ، حیاتی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ رکھے۔ پچھلا رمضان بہت لاک ڈاؤن میں تکلیفوں میں گیا، بہت لوگوں کا اچھا گیا، بہت لوگوں کا تکلیف سے گیا، غریبی میں گیا، پریشانی میں گیا، بیماریوں میں گیا، ہمارے اپنے ہم سے بچھڑ گئے، بہت دکھ، بہت تکلیف سے ہم نے وہ رمضان بتایا۔ اللہ تعالیٰ اب جو رمضان مبارک آئے گا، اللہ جو چلے گئے، جو ہم سے بچھڑ گئے، اللہ ان کو تو جنت نصیب کر، اللہ تعالیٰ تو ان کو اعلیٰ درجے کا مقام دے، جنت الفردوس عطا فرما، اللہ تعالیٰ انہیں، ہماری دعائیں جو ہم ان کے لیے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ان تک پہنچا، اللہ تو ان کو سکون دے، ان کی قبریں کشادہ کر، اللہ تعالیٰ ان کو راحت دے، اللہ ان کے قبروں میں جنت کی کھڑکی دروازے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ جو اس رمضان میں پہنچیں گے ان کو ایمان کے ساتھ، صحت مندی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ رمضان بتانے کو نصیب فرما، آمین۔ رمضان میں دیکھیے آپ لوگ سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی ایک ریمائنڈر کے طور پہ بچوں کے لیے خاص کر بولتی ہوں کہ سحری کے لیے تو اٹھتے ہیں تو اس وقت خاص کر تہجد کا اہتمام کیجیے۔ دیکھیے سحری کی بھی نیکی مل جائے گی اور تہجد کا بھی ہمیں عادت ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ پورے رمضان میں تہجد پڑھنے کے بعد ہم رمضان کے بعد بھی تہجد کریں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے پہلے بھی شعبان کو ایک روزے کا خاص مقام دیا ہے کہ اس میں بھی روزے رکھنے کی ہمیں فضیلت دی ہے، پھر رمضان مبارک تو پورا مہینہ، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے شوال کے روزے ہمارے لیے رکھے، تو وہ عادت ہو جائے گی نا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے تہجد گزار بن جائے گے۔ اللہ تعالیٰ یہ پورے سال میں ایک مہینہ ہمارے لیے پریکٹس کراتا ہے، ہمیں نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیں بری باتوں سے روکتا ہے، کوئی زبان سے ہم غلط بات نہیں نکالتے اور نہ ہی ہمیں نکالنا چاہیے، نہ ہمیں کسی کی غیبت کرنا چاہیے، روزے رکھ کے بنا روزے کے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر روزے میں کرے تو روزہ ہمارا فاسق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو نے جس طرح آنکھ کا، کان کا، زبان کا، ہر روزہ، ہر جسم کے حصے ہے، اس سے ہم پوری بخوبی روزہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ وہ روزہ تو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہر مومن مومنات جتنے اس دنیا سے شروعات سے روزے رکھے ہیں ان کے بھی قبول فرما، اور جو آخرت تک رکھے گے ان کے بھی قبول فرما، اور اس رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے ساتھ ہر ارکان، ہر روزے کی فضیلت ہمیں نصیب کرے۔ پھر تراویح 5 وقت کی تو نماز ہم پڑھیں گے ہی، پھر فجر کی نماز کے بعد تھوڑا رک کے اگر ہم لوگ اشراق پڑھ لیں تو اس کی الگ نیکی ملے گی ہمیں، چاش کی نماز، اوابین کی نماز، بہت ساری نمازیں ہم لوگ نفل کی صورت میں ادا کر سکتے ہیں اور نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اور پھر رات میں تراویح کی تو آپ لوگ ضرور اہتمام کیجئے، تراویح پڑھنے کا اپنے گھر میں آپ لوگ اپنے طریقے سے پڑھیے، اللہ کسی بھی چیز کو قبول فرمائے گا،
وہ آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھیے کہ میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کی نیت اچھی رکھیے، سچے دل سے اللہ کے لیے عبادت کیجیے اور تراویح کا اہتمام کیجیے۔ اور رمضان میں خاص کر آپ لوگ دوپہر میں تھوڑے وقت کے لیے سو جائیے، قیلولہ کیجیے، تاکہ آپ کو رات کو تھوڑا جاگ کے عبادت کرنے کے لیے وقت ملے، کیونکہ قیام اللیل جو رہتی ہے وہ اس کے لیے عبادت کا بہت بڑا اجر ہے، اور رمضان المبارک میں تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی اس کا اجر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر چیز کو غور کر کے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی جگہ فرمایا ہے نا، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا، امید ہے کہ تم خدا ترس بنو گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم روزہ رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم و فہم رکھتے ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ہمیں کیوں فرما رہا ہے روزے کے بارے میں۔ اس مہینے میں تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ اس مہینے کو قرآن پاک سے خصوصی مناسبت ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا اور دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے کی پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی مہینے میں 12 یا 18 کو زبور دی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس مبارک مہینے میں 6 تاریخ کو توریت نازل ہوئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس مبارک مہینے میں 12 یا 13 تاریخ کو انجیل دی گئی تھی۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے اور سنتے تھے، اور آخری سال آپ نے دوبارہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرمایا تھا۔ صدقہ اور خیرات کیجیے، غریبوں یتیموں کی خبر گیری کیجیے، ناداروں کی سحری اور افطار کا اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض تو تھے ہی، مگر رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن پاک پڑھتے اور سنتے تھے، تو ان دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن شریف نازل ہوا، اور قرآن ہی میں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے اترتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی، یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ حدیث میں ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی رات ہو سکتی ہے۔ اس رات ہم کو مغفرت کی دعا پڑھنا چاہیے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ خدایا تو بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والا ہے، کیونکہ معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ دیکھیے جب اتنا اچھا موقع ہمیں مل رہا ہے، ہمیں مغفرت مل رہی ہے، ہمیں نعمتیں مل رہی ہے، ہمیں کتنی دعائیں، ہر ایک کی کسی نہ کسی کی کچھ نہ کچھ دعائیں اللہ سے وابستہ ہے۔ کوئی اپنی اولاد کے لیے، کوئی اپنے شوہر کے لیے، کوئی اپنے ماں باپ کے لیے، کوئی اپنی بیوی کے لیے، کوئی اپنے بچوں کے لیے۔ کیا نہیں چاہیے؟ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، ہر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ سے ایمان اور امید لگائے بیٹھا ہے۔ جب اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے نا۔ دیکھیے یہ بات میں آپ کو رمضان میں بھی بول سکتی تھی، لیکن رمضان میں موقع ملے نہ ملے، حیاتی رہے نہ رہے میری، تو اس سے میں نے پہلے ہی یہ ریکارڈ کیا کہ آپ لوگ اگر ایک جن بھی اس کی تیاری پہلے کر لے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرے، رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، ہر طرح سے نفل ادا کرے، ہر طرح سے تلاوت کرے، اس کو ترجمے سے پڑھے، اس کو لوگوں کو سنائے، لوگوں کو افطار کرائے، لوگوں کو صدقہ خیرات دے، زکوٰۃ فطرہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہماری ساری امیدوں کو پورا کر، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ارمان جو رمضان کو لے کے ہمارے دل میں ہے
اسے پورا کر۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں ساری نیکیاں کرنے کی نصیب و توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ تجھ سے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں رمضان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما، اور جو غافل ہو گئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دے، ہمیں بھی ہدایت دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔